الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ویسے تو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا جب بھی ذکر کریں، جتنا زیادہ ذکر کریں اتنی ہی خیر و برکت ہے اس میں، لیکن ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے خصوصی طور پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو خانوادہ نبوت نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی، ان پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، انہوں نے سارا کچھ برداشت کیا، کس لیے؟ کہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے محرم الحرام میں خصوصی طور پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگلے 2-3 دن محرم الحرام کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی، اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کریں گے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ محبت اہل بیت اور اس محبت کے تقاضے۔ محبت اہل بیت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، ان کی محبت اور عقیدت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم بہت زوردار انداز میں دیا ہے، بہت ہی زوردار انداز میں، ایسا اسلوب اور ایسا انداز اپنایا ہے کہ لگتا ہے کہ محبت اہل بیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم پر جو احسانات کیے ہیں، تمہیں حق کا راستہ دکھایا ہے، تمہیں جنت کے راستے پر ڈالا ہے، اور اس کے بدلے میں میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہاری طرف سے، تو میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بالکل کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یعنی انداز دیکھیں نا، اگر سیدھا سادہ کہا جاتا کہ اہل بیت سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو بات میں اتنا وزن نہ ہوتا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں تم سے بالکل کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ ایک چیز بہت عظیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں کی محبت۔ تو اس لیے اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ محبت بہت عظیم محبت ہے، اور اس کا بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا نہیں فرمائی؟ عدم سے وجود بخشا، زندگی عطا کی، آل اولاد اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کیں، اس لیے اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت اور میری محبت لازم و ملزوم ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری وجہ سے۔ میرے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے تو وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوگی، اس وقت تک محبت نہیں کہلائے گی جب تک میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، جب تک میرے اہل خانہ، میری اولاد، میرے نواسے، میرے گھر والے، میری بیویاں، میرے قریبی رشتہ دار، جب تک ان سے محبت نہیں ہے میری محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت سارے فرامین ہیں جن میں آپ
اہل بیت اطہار سے محبت کا درس دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس کو ان سے بغض ہے اس کو در حقیقت میرے ساتھ بغض ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو احباب، یہ ہے محبت اہل بیت کی اہمیت۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مختصر سے ٹائم میں محبت اہل بیت کے چند تقاضے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ فضائل آپ سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن کچھ عمل کی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں عمل کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، محبت کا سب سے پہلا تقاضا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب پڑھیں، خود محنت کریں۔ جب ان کی عظمتیں ہم پر اجاگر ہوں گی نا تو محبت اور بڑھے گی۔ جیسے جیسے ہم ان کے فضائل و مناقب پڑھتے چلے جائیں گے محبتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کثرت سے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ سال میں محرم آئے گا، ایک دن ہم مسجد میں پروگرام رکھیں گے، وہاں مولوی صاحب آئیں گے تو ان کا ذکر ہوگا۔ نہیں، اپنے گھر میں، اپنی نجی محافل میں ان کا ذکر خیر کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اس طرح اپنی محافل کو ذکر اہل بیت سے، ذکر صحابہ کرام سے اور ذکر مصطفیٰ سے آباد کریں۔ اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہ اس کے ذکر کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح اس ہستی کا ذکر میری زبان پہ آ جائے، میری محفل میں ہو جائے، جس سے مجھے محبت ہے۔ تو دوسرا تقاضا کثرت سے ان کا ذکر۔ تیسرا تقاضا ان کا ادب و احترام، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی بے ادبی سے، توہین سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جہاں محبت ہے وہاں ادب لازمی ہے، اور یہ ادب ہی ہے جو محبت کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ ادب اور محبت لازم و ملزوم ہیں، تو اس لیے اہل بیت اطہار کا ادب، احترام یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں بھی ان کا نام آئے ہمارے سر جھک جانے چاہیے، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں سرور کی ایک لہر اٹھنی چاہیے، ان کا ادب و احترام ہو۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرتوں پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا بننا چاہتا ہے، اس جیسے کام کرتا ہے، اس جیسا لباس پہنتا ہے، اس جیسی حرکات و سکنات اس کی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کئی احباب نے ایک مخصوص قسم کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کیوں؟ ہمارے پیر صاحب یہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ایک مخصوص قسم کا جوبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، اس علاقے کا رواج نہیں ہے، وہ ہمارا قومی رواج نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ کا ہے رواج، لیکن وہ اس کو پہنتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیر صاحب یہ پہنتے ہیں۔ تو اگر پیر صاحب سے ہمیں اتنی محبت ہے تو اس سے کہیں زیادہ محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہ کرے۔ کوئی بندہ اہل بیت اطہار کے خلاف زبان کھولتا ہے تو اسے کہیں کہ زبان بند رکھ، ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرو۔ یہ ہے کہ اگر اسے روک سکتے ہیں تو روکیں، اور اگر نہیں روک سکتے تو وہاں سے بائیکاٹ کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں
میرے محبوبوں کی عزت نہیں ہے اس محفل میں میں نہیں بیٹھتا۔ حدیث پاک میں ہے حبک الشیء یؤمی و یسم، کہ جب تجھے کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے عیب سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں سن سکتا۔ تو یہ پانچواں تقاضا ہے۔ چھٹا تقاضا یہ ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے والی خوش نصیب ہستیاں، ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار کے دوست ہیں، اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو۔ صحابہ کرام سے محبت ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج کل پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ صحابہ کی پارٹی ہے، یہ اہل بیت اطہار کی پارٹی ہے۔ نہیں، ہم اہل بیت اطہار صحابہ کرام ان تمام کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم محبت کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ دونوں طبقات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے محبت کی جائے نا، اس میں 3 خصلتیں ہونی چاہیے، اور وہ بہترین ساتھی ہے جس میں 3 خصلتیں ہوں، اس سے محبت کرو۔ پہلی چیز، وہ ایسا ہو کہ اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ وہ ایسا ہو کہ اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ ان کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے حالات زندگی دیکھ لیں، ان کے نام پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھ لیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا، ان کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو، تمہارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور صحابہ کرام کی گفتگویں پڑھیں، اہل بیت اطہار کے درس پڑھیں تو ان سے ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت اچھے ساتھی میں، اچھے دوست میں یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے عمل کو دیکھیں تو ہماری آخرت تازہ ہو، آخرت کی یاد ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ ان کے اعمال کو پڑھیں، صحابہ کرام کا جہاں ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، ان کے واقعات آئیں تو دل پسیج جاتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی اچھی خصوصیات ہیں، ان وجہ سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کریں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔